کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. ایک انسان کے پاس گھر، گاڑی، نوکر چاکر، دنیا جہان کی ساری نعمتیں موجود ہوں، لیکن وہ تندرست نہ ہو بلکہ بیمار ہو، تو اس کے لیے کوئی بھی نعمت کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیمار ہے، تندرست نہیں ہے اور ان ساری نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. تندرستی کی بہت ساری وجوہات ہیں، انسان کے اپنے اختیار میں بھی ہوتا ہے. ویسے تو اللہ کی طرف سے بھی بیماری آزمائش کے طور پر آتی ہے، لیکن بسا اوقات بندہ خود بیماری کو اپنے گلے لگاتا ہے. بیماری کی جو بہت ساری وجوہات ہیں، ڈاکٹر اور حکیم حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ وہ بسیار خوری ہے. پیٹ بھر کر کھانا، بہت زیادہ کھانا، یہ بھی بیماریوں کی ایک وجہ ہے. بہت سارے لوگ آج ہمیں جو بیمار نظر آتے ہیں، دماغی بیماریاں، اعصابی بیماریاں، دل کی بیماریاں، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ان بہت ساری بیماریوں کے پیچھے زیادہ کھانا یہ بہت بڑی وجہ ڈاکٹر حضرات بتلاتے ہیں. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اس چیز کی وضاحت فرما دی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختلف احادیث میں زیادہ کھانے کی مذمت بیان فرمائی ہے. ابن ماجہ شریف کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو تو بس اتنا کھانا چاہیے کہ جس کے ساتھ اس کی کمر سیدھی رہ سکے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے بہت زیادہ کھانا ہی ہے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دو. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن میں صرف ایک بار کھانا کھایا کرتے تھے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں کبھی 2 بار کھانا کھایا بھی ہے تو ان 2 بار میں ایک بار آپ علیہ السلام صرف کھجوریں ہی نوش فرمایا کرتے تھے، اور پیٹ بھر کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کھانا نہیں کھایا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غیر مسلم حاضر ہوا. آپ نے اس کی ضیافت کرنے کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ایک بکری کا دودھ دھو کر لایا جائے. لایا گیا بکری کا دودھ، اس نے سارا دودھ پی لیا، اور آپ نے پوچھا کہ اور؟ اس نے کہا کہ اور آ جائے. آپ نے ایک اور بکری کا دودھ منگوایا، تیسری کا دودھ، چوتھی کا، 5ویں کا، 6ٹھی کا، حتیٰ کہ وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حسن سلوک کی وجہ سے وہ کافر مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ اس کو بکری کا دودھ لا کر دو. اب اس نے ایک بکری کا دودھ بھی نہیں پورا پیا کہ اس کا پیٹ بھر گیا، وہ سیر ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن ایک آنت میں کھاتا پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. گویا کہ بہت زیادہ کھانا پینا یہ کافر کی علامت ہے، اور مومن جو ہے وہ تھوڑے کھانے کے اوپر اکتفا کرتا ہے. جہاں تک تعلق ہے موٹاپے کا، آپ دیکھ لیں موٹاپے کو ایک بیماری سمجھا جاتا ہے، اور واقعی یہ بیماری ہے. ہر شخص آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں اس کی توند نکلی ہوئی ہے، ہر دوسرا تیسرا آدمی آپ کو توند والا نظر آئے گا. اور پھر اپنا پیٹ کم کرنے کے لیے، موٹاپے کو دور کرنے کے لیے کوئی سلم کورسز کر رہا ہے، کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے، کوئی واک کرنے کے لیے جا رہا ہے، ہاں جی، کوئی جوگنگ کر رہا ہے. مختلف لوگ طریقے جو ہے نا وہ اپناتے ہیں اپنے آپ کو سمارٹ رکھنے کے لیے، لیکن کھانے کے اندر کنٹرول نہیں کرتے ہیں. جو چیز ملتی ہے اس کو کھائی جاتے ہیں، اور پھر بعد میں اپنی صحت کو درست کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور جناب سمارٹ ہونے کے لیے پھر مختلف اور حربے جو ہیں وہ اختیار کیے جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اپنا کر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سمارٹ ہوں اور بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکیں تو اپنے کھانے پر ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. جب بھوک لگے تو تب ہی کھانا چاہیے، اور پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھانا چاہیے بلکہ بھوک رکھ کر کھانا چاہیے.